ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس نے پوری قوم کو حیران اور پریشان کر دیا. وہ 20 روپیہ فی لیٹر پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے. میں اپنی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس ظالمانہ فیصلوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. آئندہ جمعے کو جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے تمام اضلاع میں احتجاج ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. آج جڑاوالا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. سب سے پہلے یہ خبر گردش کرنے لگی کہ کسی مالون نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، جو ظاہر ہے ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ خبر قابل برداشت نہیں ہوتی، اور لہٰذا یہ خبر ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. ظاہر تحقیقات کے بعد پتہ چلیں گی، لیکن یہ خبر تیزی سے گردش کرنے لگی اور اس کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے چرچ کے اوپر حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کر دی، جو اس سے بھی افسوسناک خبر تھی. ایک پہلی افسوسناک خبر قرآن مجید کی توہین کی، اور دوسری افسوسناک خبر یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے چرچ کے اوپر حملہ کیا گیا. میرا خیال یہ دونوں واقعات جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور اگر پہلا واقعہ درست ہے تو فوری طور پہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. دوسرا واقعہ ظاہر درست ہے، اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام جو دوسرے مذاہب ہوتے ہیں ان کے لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کی مقدس کتابوں کا بھی احترام کرتا ہے، تو پاکستان میں کم از کم اس معاملے کے بارے میں ہمیں کوئی بڑی پالیسی بنانی چاہیے. میرا گورنمنٹ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ضلعی سطح پہ یا شہروں کی سطح پر کچھ کمیٹیز بنا دیں جس میں ہر قسم کی کمیونٹی شامل ہو، اور وہاں پہ نوبلز لوگ ہیں ان کے اوپر مبنی کمیٹی ہو. اس قسم کا جب بھی کوئی واقعہ ہو تو سب سے پہلے ان کے پاس جائے اور وہ ڈٹرمنٹ کریں کہ یہ واقعہ درست ہے یا پھر افواہ ہے، اور اگر درست ہو تو مجرم کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جائے، اور اگر غلط ہو تو پھر وہ اعلان کریں کہ یہ افواہ غلط ہے، تاکہ اس قسم کے واقعات کا تدارک کیا جا سکے. پاکستان ایسی پولرائزیشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ دونوں واقعات کی تحقیقات کریں، اور اس کے بعد یہاں پہ جتنی اقلیتیں ہیں ان کے مذاہب کو، ان کے مذہبی عقائد کو، ان کو بھی شیورٹی دیں کہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص پاکستانی ہے، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو. تو ہم آج کے ایشو کی طرف آتے ہیں. آج نئی نگران حکومت کا دوسرا دن ہے، لیکن پاکستان معاشی طور پہ میرا خیال ہے تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے. 2 دنوں میں جو پاکستان کو نقصان ہوا اس کا کچھ احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب 2 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا. کل گورنمنٹ نے، جو نگران گورنمنٹ ہے، اس نے پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ کیا اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا. اب یہ اضافہ 1 اگست کو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، اور اس کے بعد نگران حکومت نے 15 اگست کو کیا. اس دونوں اضافوں کو اگر جمع کیا جائے تو مجموعی طور پہ 15 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں 37 روپے لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے لیٹر اضافہ ہوا. اور اب یہ جو اضافہ ہے یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلیں تو روپے کی قدر پہ جائیں تو پچھلے 2 دنوں میں ڈالر کی قیمت میں 6 روپے 62 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. اس وقت ڈالر آج کے دن 3 روپے 42 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت 294 روپے ہو گئی، اور اب یہ اوپن مارکیٹ میں یہ 203 روپے کو ٹچ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ادارہ شماریات کی جو آج کی رپورٹ ہے اس کو دیکھا جائے تو اس نے ڈکلیئر کیا کہ مہنگائی کی شرح پاکستان کے اندر اس وقت 30.82% ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے عوام اس شرح کو برداشت کر سکتے ہیں. پھر لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ اس کی پیداوار میں 10.26% کمی ہوئی، جس سے ظاہر بے روزگاری کا عالم آپ پاکستان کے اندر ملاحظہ کر لیجئے. اور آج اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس کمپنیز جو ہیں ان کے پوائنٹس میں 490 کی کمی ہوئی، 419 کی کمی معذرت چاہتا ہوں، جو ظاہر انتہائی خوفناک ہے. اب اس مہنگائی کے ساتھ، اس بے روزگاری کے ساتھ، اس معاشی ابتری کے ساتھ پاکستان کیسے سروائیو کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگران حکومت ہے اس سے عام لوگوں کی توقعات کیا ہیں، یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجمل بلوچ صاحب، یہ آل پاکستان ٹریڈز یونینز کے صدر ہیں، لہذا ہم نے آج ایکسپورٹس کو بلایا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرق سلیم ہیں، معاشی ماہر ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایک بزنس مین بھی ہیں، یہ بزنس گروپ کے چیئرمین ہیں، ایک بڑے بزنس گروپ کے چیئرمین ہیں زبیر موتی والا صاحب، یہ بھی کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب آپ کی طرف آؤں گے، یہ فرمائیے سر، یہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انڈسٹری کے لیے، عام آدمی کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے، ریاست کے لیے یہ قابل قبول ہیں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حالات جو آج پہنچے ہیں وہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ اور اس کے پروگرام میں جانے کی وجہ سے پہنچے ہیں. ہم نے اس کے اوپر
جو دستخط کیے ہیں اس میں یہ ساری باتیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں. کچھ اس حکومت میں ہو گئی, کچھ اس حکومت میں ہوئی ہیں, اور آگے اور بھی ہوں گی. جب ہم نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے کر دیا. اور ہمارے پاس اس وقت آپ کے پروگرام میں نے سنا تھا اور سارے پروگرام میں یہ تھا کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا تو پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. اسی بینکرپسی سے بچنے کے لیے جو ان کی شرائط تھی وہ ہم نے تسلیم کی اور آج اس حال پہ پہنچ گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر ہم پہنچ نہیں سکیں گے, اور ہمارا جو صنعتی جو بیس ہے, انڈسٹریل بیس ہے, اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اور مزید پہنچے گا. دیکھیے یہ جو ڈیزل میں اور پیٹرول کی پرائزز میں اضافہ ہے, پھر آپ کی الیکٹریسٹی کی پرائز میں 7.25 روپے کا اضافہ ہے, پھر 1 روپے 52 پیسے کا ایک اور اضافہ ہے, سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کی بات ہے, گیس کے اندر اضافہ ہے, گیس کے سرکولر ڈیٹ کی ختم کرنے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اب یہ جو آسان راستے ڈھونڈ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جیسے آپ کی پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وہ راستہ نہیں ڈھونڈتے جس کا اندیا دیا گیا ہے, جس کا آئی ایم ایف نے کہا. آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ آپ ریٹ بڑھا دیں اور اپنی انڈسٹری کو مفلوج کر دیں. انہوں نے یہ کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں. اب سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا عوام پہ بوجھ ڈال کر, انڈسٹری پہ بوجھ ڈال کر آپ دام بڑھا دیں. ان سے کہیں سرکولر ڈیٹ کم ہو گیا. دیکھیے اس کو یہ طریقہ اس کا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لائن لاسز, پنفریجز, جو چوری ہے, اس کے علاوہ جو ہم ہائی پرائز فیول کو جو ہم بجلی میں کنورٹ کرتے ہیں اس کی ہم جو ان کو قیمت ادا کرتے ہیں. فیول از اے پاس آن فیکٹر. ہم ہائیڈل ہمارے پاس کم ہے, ہم جو ہے نا فاسل فیول زیادہ استعمال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی کوئی ریشننگ نہیں ہے, اور ہمارے پاس کوئی اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس کی چوری کو روک سکیں, کچھ اور کر سکیں. ڈسکوز کو آپ دیکھیں, اتنا زبردست نقصان ممکن کر. اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو آپ لارج اسکیل انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں 10% زیادہ اوپر نیچے گئی ہے, یہ مزید جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور ایس ایم ایز کے بارے میں آپ کو رپورٹ کروں کہ جو میری اطلاعات ہیں کراچی کے اندر وہ 50% سے زیادہ انڈسٹری آلریڈی بند ہو گئی ہے, کیونکہ 52 روپے اور 70 پیسے کا اس دفعہ کا بل آیا ہے بجلی کا, جو کسی صورت میں بھی جو ہے نا قابل قبول نہیں ہو سکتا. 32 روپے میں لوگ چیخ رہے تھے, اور آج کیسے اس کو کمپیٹ کریں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو ہے نا یہ انڈسٹری جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہے. یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کو ہم کو لانگ ٹرم میں دیکھنے کی, شارٹ ٹرم میں اور امیڈیٹ ٹرمز میں اس کو دیکھنے کی, آؤٹ آف باکس سولوشن لانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے اس کی جو ہے نا پرائزز کو بڑھا دیں. یہ کوئی حل نہیں ہے. نہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے, نہ ہمارے یہ پورے پاکستان کو بیٹھنا پڑے گا زبیر صاحب, اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا. ڈاکٹر فرز سلیم صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, سر آج کے فگر ہے اسٹیٹ بینک کے 17,332 ارب روپے جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں اور اس کے ساتھ لائبلٹیز میں اضافہ ہوا ہے. تو اب کیا ہماری اکانومی اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرول کی قیمت ہے, ڈیزل کی قیمت ہے, اور پھر سٹاک ایکسچینج ہے, پھر ڈالر ہے. اب 303 روپے مارکیٹ میں بھی ڈالر نہیں مل رہا. تو اس صورتحال میں اکانومی کیسے چلے گی؟ جی جان صاحب, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی پرابلم جو ہے وہ معاشی نہیں. پرابلم یہ ہے کہ معاشی فیصلے کیے جاتے ہیں سیاسی ایجنڈے کے تحت, اور اس کا نتیجہ پھر ہمیں یہ جتنی بھی چیزوں کا بھی موتی والا صاحب نے ذکر کیا, آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ نتائج ہیں, یہ پھل فروٹ ہیں. یہ جو بیج ہم بوتے ہیں, جو بیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشی فیصلے کرتے ہیں سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ. اگر سیاست اور معیشت کو الگ الگ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت یا معاشی حساب سے پاکستان کے پاس وسائل بھی بے تحاشا ہیں, ٹیلنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور ٹیلنٹ اور وسائل کو ملا دیا جائے تو پھر وہ معیشت آپ کے سامنے آتی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ سیاسی بنیاد پہ فیصلے ہیں اور اس کا معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. آپ نے پیٹرول کا ذکر کیا. دیکھیے پیٹرول کے حوالے سے ابھی آپ نے شروع میں سراج الحق صاحب کا بھی بیان جو ہے وہ سنایا, وہ ملک گیر احتجاج کرنا چاہتے ہیں. صرف 2 حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم 5 لاکھ بیرل روزانہ کے تیل کی استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اس میں سے لگ بھگ 90 سے 95% جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے عالمی منڈی سے. عالمی منڈی میں کچھ ہفتے پہلے $71 کا ایک بیرل تھا, اور آج وہ $85 کا ایک بیرل ہے, یعنی کہ 20% اضافہ ہوا ہے. اب چاہے وہ نگران حکومت ہو, چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو, جب عالمی منڈی میں قیمت بڑھے گی تو حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سستا تیل بیچ سکے. دیکھیے کوئی بھی دکان جو مہنگا مال خریدے گی اور سستا بیچے گی وہ دکان بند ہو جائے گی. تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان بند ہو جائے.
اگر مہنگا عالمی منڈی سے آ رہا ہے تو کسی حکومت کے پاس آپ سراج الحق صاحب سے درخواست کر لیں, وہ ہمیں کوئی ایسا فارمولا بتا دیں کہ اگر مہنگا تیل باہر سے خریدا جا رہا ہے تو اس کو پاکستان میں سستا کیسے بیچا جا سکتا ہے. جی چلیے. ڈاکٹر صاحب اس کے دنیا میں بہت سارے ماڈلز ہیں کہ مثلا اگر فرض کریں کہ آپ تیل امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کی کنزمپشن کم کریں پاکستان کے اندر. کسی طرح یہ 5 لاکھ ہے تو کم از کم 4 لاکھ پہ لے آئیں اس کو, اور اس کے لیے آپ کو سسٹم بنانا پڑے گا, میکنزم بنانا پڑے گا. دوسرا, پاکستان کے اندر سے تیل زیادہ سے زیادہ آپ نکالیں اور آپ وار فوٹنگ پہ اس کو ایکسپلور کریں تیل کو, تاکہ پاکستان کی اپنی ضرورت کے مطابق پیٹرول یہاں پیدا ہو سکے. جی میں 50% آپ کے آرگومنٹ کے ساتھ اگری کرتا ہوں, اور باقی جو آپ نے شروع میں کہا اس سے اگری نہیں کرتا. یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پیٹرول کو کس طرح یہاں پہ اس کا استعمال کم کریں اور اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بند کرتے چلے جائیں. جب پیٹرول کی کنزمپشن یہاں پہ بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری چل رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ نوکریاں ملیں گی. جو آپ نے بات کی ملک کے اندر جو تیل ایگزسٹ کرتا ہے, میں آپ کو گاڑیوں پہ اننیسیسری پیٹرول خرچ ہوتا ہے کہ مثلا اگر فرض کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھا لیں گے تو وہ پھر لوگ ذاتی گاڑیوں میں پیٹرول کم استعمال کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ گاڑیاں فیول ایفیشنٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں فیول ایفیشنٹ گاڑیاں نہیں ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے. فیول کنزرویشن کے حوالے سے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جس میں ہماری فیول ایفیشنٹ کار آ جائے یا دوسری چیزیں جو آپ نے جس کا ذکر کیا. دیکھیے معاملہ تیل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن امریکہ کا ایک ادارہ ہے, اس کا جو پاکستان میں سروے آیا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی 9 بلین بیرل تیل کا موجود ایگزسٹ کرتا ہے. ہم جو استعمال کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا 5 لاکھ بیرل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 45 سے 50 سال کی کنزمپشن کا تیل جو ہے وہ اس ملک کے اندر موجود ہے. لیکن ہم نے کسی ایکسپلوریشن کمپنی کو چھوڑا نہیں ہے, سب کو پاکستان سے بھگا دیا ہے. یا تو یہ وہ جو تیل کا مافیا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم تیل امپورٹ ہی کرتے رہیں, اور اس امپورٹ کرنے میں شاید ان کی کمیشنز بنتی ہیں یا ان کا مال بنتا ہے. ہم نے کسی ایکسپلوریشن کمپنی کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا, سب کو بھگا دیا ہے. حالانکہ اس ملک میں تیل بھی موجود ہے, اور گیس کے حوالے سے جو امریکن انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کا تخمینہ ہے وہ 105 ٹریلین کیوبک فٹ آف گیس ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگلے 50 سال کی گیس اس ملک کے اندر موجود ہے. لیکن ہم نے گیس کی ایکسپلوریشن کمپنیز کو, تیل کی کمپنیز کو, سب کو پاکستان سے بھگا دیا. تو آپ کی بات درست ہے سر. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں نا, ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی اپنے ریسورسز ڈیولپ نہیں کیے. اجمل بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا. سر دیکھیں عام آدمی بہت اس وقت سفر کر رہا ہے, تو آپ کے ٹریڈر یونینز کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو عام آدمی کی زندگی کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس وقت؟ سر اس وقت جو حالات ہیں, میں تو 16 ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم اتنی مشکل میں چلے گئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں ایک آدمی نے گھی کا ڈبہ اٹھا لیا ایک دکان سے, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ چور ہے. اتفاق سے میں ادھر ہی تھا, میں جب گیا اس کی شکل جب دیکھی تو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو. اس گھی کے پیسے میں نے دے دیے. بات یہ ہے کہ حالت ایسی ہو گئی ہے, صرف کس وجہ سے ہو گئی ہے؟ ایک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے. پھر سارے بحران آئے ہیں, معاشی بحران بھی آیا ہے, آئینی بحران بھی, جو کچھ اس وقت ملک میں ہے. ڈالر اوپر جانے سے ہماری جو عام دکاندار کی جو خریداری ہے وہ بڑھ گئی ہے. اگر وہ 50 لاکھ روپے کی چیزیں لاتا تھا تو اب اس کو 2.5 کروڑ کی لانی پڑ رہی ہیں. اس کی انویسٹمنٹ جب بڑھ گئی ہے اور اس کا مارجن آف پروفٹ وہی ہے, وہ مشکل میں چلا گیا ہے. خریدار جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, سوائے دوائیوں کے اور کھانے پینے کی اشیاء کے وہ کچھ خرید نہیں رہا ہے, اور وہ بھی بڑی مشکل سے خرید رہا ہے. اگر اس نے 2 دوائیاں لینی ہے تو 1 لے گا میرے خیال کے مطابق, یا آدھی لے گا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے ان لوگوں نے کیا ہے جو باتیں بھی کر رہے ہیں ملک کے خلاف اور اس ملک کو تباہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں اب پھر بڑی بڑی گاڑیاں آئی ہیں پورے ملک کے لیے, افسران کے لیے, جو اونٹوں کی طرح پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, خدا کے لیے یار اس ملک پر رحم کریں. یہ اس کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو تباہ کر رہے ہیں. اس کا جو مفت پیٹرول ہے, مفت گیس ہے, مفت بجلی ہے, وہ تو ختم کریں. بھائی میں اگر دکاندار ہوں, کرائے کی میری دکان ہے, میں سارے اخراجات اپنے خود کرتا ہوں, اپنے ذاتی پیسوں سے کرتا ہوں, حلال کی کمائی سے کرتا ہوں.
تو چاہیے میرے افسر کو جس کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ تنخواہ مل رہی ہے وہ اپنی گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں ڈالتا ہے؟ وہ اپنا گھر کرائے پہ خود کیوں نہیں؟ اس کا اپنا گھر بھی ہے اور وہی گھر سرکار نے کرائے پہ لیا ہوا ہے جو اس کا گھر ہے. یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، پاؤں سمیت 2 پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں اور ظلم یہ کر رہے ہیں. ہماری اسمبلی یہ ابھی گئی ہے، جو وہاں پہ کھانے چلے ہیں، جو وہاں پہ ناشتے چلے ہیں، وہ یار ایسے جیسے کوئی براتیں آ رہی ہیں، اور خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اچھا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں جو امریکن آرمی چیف ہے نا وہ ریٹائر ہوئے تھے اور ان کا فیئر ویل ہو رہا تھا کہ وہ اپنی یونیفارم میں ایک بیگ اٹھایا ہوئے آ رہے ہیں، سب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجاتے بجاتے وہ اپنی گاڑی میں اکیلے میں بیٹھ کے چلا گیا. اور اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب کا دکھایا گیا کہ جو لوگوں کو ویلفیئر وہ دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، اور جو یہاں پہ جو سب کچھ بجایا جا رہا ہے، جو کھایا جا رہا ہے، اس کو کمپیئر کیا گیا کہ ایک وہ گیا اور ایک یہ گیا. سر یہ دوسرا، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، ان میں کمیشن ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ایک پل گر جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، پھر گر جاتا ہے کوئی نہیں پوچھتا، تیسری بار یہ اس میں گر گیا ہے پل یہ باراکو کے پاس. یار ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ہمارے اپنے پیسے ہم ضائع کر رہے ہیں؟ تباہی کی طرف یقین کریں. اب جدھر دیکھیں ادھر اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو آج بھی اگر ایسا کر لیں، یہ جو میرے بھائی معیشت دان بات کر رہے تھے، میں یہ کہتا ہوں ہر بندے کے کوئی تو ایسا ایماندار آدمی آ جائے، ہر شخص کے ایماندار نہیں آپ ہیں کہ کوئی اہل آ جائے، کوئی اہل آ جائے، دونوں چیزیں اس میں ہوں اور وہ سب کے اثاثے چیک کرے، جیسے ترکی نے کیا ہے کہ تیرے 3 گھر ہیں، نوکر کے نام ہے، فلانے نام ہے، اس نے کہا بھئی یہ 1 بیچو نا، ان کا ٹیکس ادا کر دو، باقی تم 2 رکھ لو. یہ کام جس دن ہو گیا نا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اور جس دن چوری رک گئی، جس دن یہ عیاشیاں رک گئی، یہ جو فضول اخراجات، سادگی اختیار کر لیں. میں نے بریک لینی ہے لیکن چھوٹا سا واقعہ، آخر چھوٹی سی اس میں ان حکمرانوں کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لیں، ان کو دیکھ لیں جنہوں نے وہ پرانے کپڑے پہن کے نا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. تو انہوں نے بھی حکومت کی ہے، وہ بھی حکمران تھے. اگر ادھر تو 90 دن کے لیے جو آتا ہے وہ بھی نئی شیروانی اور نئی ویسکوٹیں اور نئی سارا کچھ سلوانا شروع کر دیتا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ صحیح بات. میں نے بریک لینی ہے لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پچھلے دنوں مجھے جاپان ایمبیسی جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ جو 3rd سیکٹری تھے انہوں نے مجھے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں لے کے دروازہ انہوں نے خود کھولا، جا کے لائٹ انہوں نے خود آن کی، AC انہوں نے خود آن کیا. تھوڑی دیر میں وہاں بیٹھا، میں جب جانے لگا تو اس آدمی نے سب سے پہلے لائٹس آف کی، اس کے بعد اس نے AC آف کیا، پھر اس نے دروازہ بند کیا اور مجھے باہر لے کے گیا. یہ ایک چھوٹا سا جیسچر ہے. تو ہم اور آپ اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ کہ فالتو بتیاں تو بند کرنا شروع کریں بھائی. یہ جو AC چل رہے ہیں اس کو آپ یوز کریں لیکن جاتے ہوئے اس کو بند کر دیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سروس ہوگی. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان مشکل فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بن رہی ہے، جو کیبنٹ ہے میرا خیال ہے کہ 95% لوگ ٹیکنوکریٹس پہ ہوگی. تو اب آپ کا کیا خیال ہے یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ اچھے فیصلے کر سکیں گے جس سے پاکستان کی سمت ٹھیک ہو سکے؟ دیکھیں، فیصلے اگر انہوں نے کرنے ہوں گے تو کریں گے. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی جو ہے اس طرح کے فیصلے ہم نے کبھی سنے نہیں، کبھی ہوئے نہیں. ابھی یہ 9 مہینے پہلے جب ہم نے سائن کیا آپ کا IMF ایگریمنٹ، تو میں نے گورنمنٹ کے ساتھ میرے مذاکرات ہوئے ہائیسٹ لیول کے اوپر. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم کو 9 مہینے کا بریدنگ پیریڈ ملا ہے، اب ہم نے اس 9 مہینے کے اندر اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ ہم اگلے پروگرام میں جا سکیں. اور نومبر میں اس کا ریویو ہے. ہم ان 15 روز بات کو ہو گئے ہمیں سائن کیے ہوئے. ہم نے 15 روز میں کیا عمل کیا؟ ہم نے کوئی ایسے اقدامات کیے، کوئی ایسے کام کیے تاکہ ہم اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ہم جو ہے نا نئے پروگرام کے ایلیجیبل ہو جائیں اور نومبر کے اندر جس کا ریویو ہوگا اس کے اندر ہم نکل جائیں. آپ نے ایک چیز بھی نہیں کی. اور اس گورنمنٹ نے، آپ مجھے بتائیں کون سا قدم انہوں نے اٹھایا جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی، جس سے ہمارا ہوم ریمیٹنسز بڑھتا، جس سے ہماری IT ایکسپورٹ بڑھتی. میں نے اس کو سارے ان کو پروگرام اور ساری چیزیں میں نے اس کو بنا کے دی. دیکھیں یہ نہیں ہوگا. اور آج اگر ہم اس کو دیکھنے جائیں کہ یہ کوئی مرد آہن آئے گا اور ایماندار آدمی، کوئی ایک آدمی آ جائے گا تو یہ ملک سدھرے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کو ایک بات ہی سمجھتا ہوں، میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قوم کے سامنے بھی، کہ ایک تو دیکھیں جب آپ ان حالات کے اندر آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو شارٹ ٹرم میجرز ہیں اس کو امیڈیٹلی آپ لے لیں. اب دیکھیں شارٹ ٹرم میجرز میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ٹی پیز جو ہمارے ہیں جن سے ہم یہ 25 سال کے اور 20 سال کے ہم نے معاہدے کیے ہیں اور ڈالر ٹرمز میں کیے ہیں, کسی سے 13 سینٹ میں, کسی 14 سینٹ میں, 17 سینٹ کے بھی معاہدے ہیں جو کہ بہت زیادہ رقم ہے اس کے اندر. اب وہ جب معاہدے ہوئے تو 100 روپے کا ڈالر تھا, آج 300 روپے کا ڈالر ہو گیا. تو ان کی روپی ٹرمز کے اندر ان کا جو ٹرن اوور, ان کا جو پروفٹ ہے وہ 3 گنا ہو گیا روپی ٹرمز کے اندر. آپ مجھے بتائیں کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں کر سکتے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہم ان سے کہیں کہ بھائی آپ اس کو ری نیگوشیٹ کریں اور اس پرائز کو نیچے لے آئیں, آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو نیچے لے آئیں, ہم سے غلطیاں ہو گئی اس کو ہم کریں. یہ دوسرے نمبر کے اوپر آپ جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا کسی طرح سے بھی جو ایس ایم ایز ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں. 52 روپے میں وہ بچ نہیں سکیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو 20 سے 30% ہم نے ان کی بجلی کا خرچ کم کرنا ہے, اس کو واپس ان کو 32 روپے 35 روپے پہ لانا ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ سولر کی آپ 0 انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ایل سی کھولیں ان کی, تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے جو اپنے سولر لگا لیں اور اس کے سپورٹ کے اندر اس کو چلا لیں. نمبر 3 آپ نے کیا کرنا ہے سرکولر ڈیٹ کے لیے؟ آپ نے ڈومیسٹک کے اندر گیس کی سپلائی تھرو پائپ لائنز بند کر دینی ہے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ ابو دھابی میں اتنی گیس نکلتی ہے, سپلائی ان یور ہاؤس از ود سلنڈرز اور باؤزر کے ذریعے آپ اس کو کر دیں. 47% جو ہے نا ڈومیسٹک کے اندر جو ہے نا لائن لاسز پرجز ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, تاکہ آپ اس گیس کو نکالیں اور انڈسٹری اور فرٹیلائزر کی طرف لے جائیں. فرٹیلائزر کی جو ختم کریں. ایک تجویز میرے پاس اور بھی ہے. پاکستان میں یہ جو بجلی کی گیس کی کنزپشن ہے نا, اس کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک لمٹ طے کر دیں. کوئی گھر اس لمٹ سے زیادہ نہ گیس استعمال کر سکے نہ بجلی استعمال کر سکے, پھر لوگ راشننگ پہ جائیں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ میری لمٹ اگر ختم ہو جائے گی میری آٹومیٹک بجلی بند ہو جائے گی, پھر اس سے کنزمپشن بھی کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن یہ بڑے فیصلے جو ہمیں کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گے. یہ فرمائیے سر, یہ جو ہمیں ایک توقع ہے کہ یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے یہ لمبا عرصہ چلے گی, اور اگر یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لمبا عرصہ چل جاتی ہے تو پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا یا پھر یہ بھی ویسٹ ہے؟ یہ اشاریے کچھ ایسے ضرور نظر آ رہے ہیں. جس طرح قانون سازی ہوئی ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب کا جو نام کا چناؤ کیا گیا ہے, جو آپ نے کہا اس طرف لگتا ہے کہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر تو معاشی فیصلے سیاسی ایجنڈے پہ ہوں اور اس حکومت کے دوران بھی معاشی فیصلے سیاسی ایجنڈے پہ ہوں تو پھر تو کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہوا ہے کہ آپ 2008 سے بعد کا جو عرصہ ہے دیکھ لیں, اس میں ساری سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے, اپنی اپنی حکومت بنائی ہے. مشرف صاحب 6000 ارب کا قومی قرضہ چھوڑ کے گئے, 6000 ارب. آج ہم بیٹھے ہیں 73,000 ارب پہ. اندازہ کیجئے صرف 15 سالوں کے اندر 73,000 پہ پہنچ گئے ہیں, اور پہلے ہمیں کوئی 61 سال لگے تھے, 61 سال لگے تھے 6,000 ارب پہ پہنچنے کے لیے. جو بھی سیاسی حکومت آئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ 3 یا 4 کام اس میں نظر آتے ہیں. پہلا یہ کہ 15 سے 20 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی قرضہ لیا جاتا ہے. 2 سے 4,000 روپے کا روزانہ کا ریاستی اداروں میں نقصان ہوتا ہے. سیاسی حریفوں کو ان کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں. اور چوتھا کام یہ ہوتا ہے کہ 60 سے 70 کروڑ روپیہ ترقیاتی اسکیموں کے نام پہ ہر ایم این اے کو بانٹ دیا جاتا. 5واں کام مجھے کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, اور یہ 15 سال گزر گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اگلے 12 مہینوں میں کوئی 28 ارب ڈالر کی ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ کرٹیکل ہو گیا کہ جو آپ کے معاشی فیصلے ہیں ان کے اوپر سیاست کا اثر رسوخ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا. اور اگر یہ اس حکومت کے دوران کر پاتے ہیں تو پھر آپ سمجھیے کہ روشنی کی کرن جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگی. بالکل صحیح. اجمل صاحب آپ کی طرف آنے. سر یہ فرمائیے گا آپ کو توقعات ہیں اس گورنمنٹ سے, یہ جو نگران گورنمنٹ ہے, اور اگر اس کا دنانیہ بڑھ جائے تو کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جو سیاسی گورنمنٹ ہوتی ہے نا صحیح عوام کے ووٹوں سے آتی ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کام کریں. نگران سیٹ اپ جو ہوتا ہے یہ 90 دن کے لیے ہوتا ہے. میں کہوں ماشاء اللہ لگ جائے تب بھی تو 10-11 سال لوگ کہتے ہیں 90 دن کے لیے. سر نہیں, میں اب پتہ نہیں 90 سال کے لیے یہ 90 دن کے لیے. خدا بہتر کرے, اس ملک پہ رحم کرے. میری ان سے گزارش ہے ایک تو 10 سے زیادہ وزیر مشیر نہ رکھیں کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرے یہ اپنی گاڑیوں میں آئیں.
یہ اپنا پیٹرول خرچ کریں, یہ گھر جا کر کھانا کھائیں, یہ گھر جا کے کچھ تو پیش کریں نا. اگر یہ جو 16 ماہ حکومت تھی, یہ خالی اگر سولر لگا کے سرکاری اداروں میں چلی جاتی نا, تو آج ہم یہ تو کہتے کہ یار سرکاری اخراجات ہم پہ کم ہو گئے ہیں. لیکن سرکاری اخراجات آپ دیکھ لیں, کوئی ہمارا ادارہ نہیں ہے جو منافع بخش ہو. 600 ارب روپے کے خسارے میں ہیں, اور پتہ نہیں کیا تباہی ہے. گاڑیاں دیکھیں ہر دفتر کے باہر پچھلے 20 سالوں کی گاڑیاں باہر زنگ لگی پڑی ہیں, ان کو ہم نیلام بھی کر کے نہیں. ڈاکٹر فرز سلیم صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جو وفاق ہے نا فیڈرل گورنمنٹ, اس کے پاس 90,000 گاڑیاں. 90,000 گاڑیاں. اب خدا کا, ان 90,000 گاڑیوں میں پیٹرول بھی تو ڈلتا ہے, مینٹیننس بھی ہوتی ہے. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. تو 90,000 کی 90,000 کہیں کھڑی کر دی جائیں, اور خدا یا ان افسروں کو دے دینا جی, انہیں کہیں کہ آپ رکھیں یہ گاڑی اور آپ کے تھوڑے سے پیسے کٹیں گے, پیٹرول اپنا ڈالیں, پیٹرول اپنا ڈالیں, تب تو کچھ ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت یہ جو 300 روپے پیٹرول اور 300, اس سے مزید اچھا گورنمنٹ ایک اور کام نہیں کرتی ہے. اب یہ ہماری سبزیاں فروٹ یہ چیزیں مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بہت زیادہ کرایوں کی وجہ سے. یہ ہمارے پاس مال گاڑیاں ہوتی تھیں, وہ مال گاڑیاں سبسڈی یہ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان سے سبزی فروٹ آنا ہے, ہم اس پہ لے آئیں. بریک لینی. میں آپ کو ویسے ایک اور تجویز بھی دوں گا جس سے سبزیاں اور فروٹ سستے ہو سکتے ہیں, جو دنیا کے اندر ایک ماڈل ہے, وہ میں آپ کو بھی بتا دوں. وہ تو یہاں پہ بڑا زبردست ماڈل. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بدر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اجمل صاحب, میں نے آپ سے کہا تھا کہ چھوٹا سا ایک اور ماڈل بھی ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ کم از کم سبزیاں جو ہیں وہ اسلام آباد کے لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ لاہور سے, کراچی سے, کوئٹہ سے نہیں آئیں گی, یہیں پہ سبزیاں اگائی جائیں. قریب ترین ایک گرین ایریا رکھا جائے, وہاں سے لوگوں کو دیا جائے یونٹس پہ کہ اتنے یونٹس آپ کے پاس زمین ہے, آپ وہاں پہ سبزیاں اگائیں, لوگوں کو فری زمین دے دیں اور وہاں سے اسلام آباد کو سبزیاں ملیں, بجائے اس کے کوئٹہ سے آئے. جب وہ کوئٹہ سے آئے گی تو مہنگی ہو جائے گی, اور اس کے بعد یہ کہ کچھ چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ کر دی جائیں جو دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتی. مہنگی پروجیکٹ جو ہے نا پروڈکٹس وہ ایکسپورٹ کریں آپ ساتھ, تو یہ بھی ہو سکے, اس سے بھی ٹھیک ہو جائے. یہاں پہ نا جس کو زمین مل جائے نا سبزیاں اگانے کے لیے, وہ فارم ہاؤس بنا لیتا ہے. یہ سارے فارم ہاؤس یہ طے ہوا تھا کہ فارم ہاؤسز میں سبزیاں اگیں گی اور جمعہ بازار میں بکیں گی. یہی کی مجال ہے کہ یہاں پہ کوئی سبزی ہوتی ہو, یہ وہ کینسل کر دینا. 50 وہ کن کے ہیں؟ سیاستدانوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے ہیں, مشرف صاحب کے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ہیں. وہ کس نے ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب نے 100 موٹو لیا تھا, لیکن وہ وہیں کا وہیں رہا, اور وہ فارم ہاؤس ادھر ہی کھڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم جس دن نا ایمانداری سے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے نا کہ یار ہم نے کوئی ناجائز چیز گھر میں نہیں لانی ہے, اپنا ملک سمجھنا ہے, تو سارا کچھ دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایسا پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے, اور کب تک کریں گے. سراج الحق صاحب خالی احتجاج کر کے کیا کریں گے؟ اب دیکھیں صرف ایک پارٹی بچی ہے جو احتجاج کر رہی ہے مہنگائی پہ, باقی سب مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. ابھی ہم نے پورے ملک میں احتجاج کیا ہے, تاجروں نے ہر شہر میں کیا ہے, ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں, یونین کونسل سطح بھی تاجروں نے احتجاج کیا ہے. لیکن احتجاج جنہوں نے سننا ہے وہ کہیں اور لگے ہوئے ہیں, ادھر کوئی احتجاج سننے والا ہی نہیں ہے. بے شک لگے رہے, آپ جتنے مرضی احتجاج کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے, یہ جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے, اس سے کوئی بہت زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے؟ دیکھیے, معیشت کی جو بیماری ہے وہ تو پچھلے ہم نے 76 سال لگائے ہیں اس کو اکٹھا کرنے, اور ابھی جو کوششیں ہیں وہ صرف بیماری کی علامات کو دبانے کی کوششیں ہیں, یا بیماری کا علاج کرنے کی کسی طرف کوئی جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اچھا, آپ کو پارٹی کے مینیفیسٹو نکال کے دیکھ لیں, جو 2018 میں سب سے بہترین مینیفیسٹو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. انہوں نے پاکستان کے جو بڑے بڑے پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی, اور نہ صرف پرابلمز کی نشاندہی ہوئی بلکہ ان کے سولوشنز بھی اس منشور کے اندر شامل ہیں. اب معاملہ یہ ہوا کہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں, اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے سولوشنز کیا ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں کر پاتا, یا کرنا چاہتا نہیں ہے, یا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ اگر وہ سولوشن نکال لیے جائیں تو ان کو اپنے ان کے جو ان کے اپنے مفاد ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے گا. تو یہ پیچیدہ معاملہ نہیں ہے جو سولوشن کا ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے سامنے ہیں بے تحاشا ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے ترقی کی, جو آج سے کوئی 25-30 سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم سے آگے نکل گئے. معاملہ باٹم لائن وہی ہے کہ ہمارا ایشو سیاسی ہے, ہمارا ایشو جو ہے وہ معاشی نہیں. ٹھیک ہو گئے. زبیر صاحب آپ کی طرف آنا. سر یہ فرمائیے گا
کہ اب آخری سیگمنٹ ہوگا ہمارے شو کا. یہ فرمائیے گا کہ کیا ایسے میئرز لینے چاہیے جس سے پاکستان کی اکانومی چل سکے کم از کم اور عام آدمی پہ زندگی آسان ہو سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو کمپٹیٹو بنانا ہوگا اپنی انڈسٹری کو. اگر انڈسٹری کمپٹیٹو نہیں ہوگی، ان کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں کریں گے، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کو ٹھیک نہیں کریں گے، دنیا کے دوسرے ممالک کے ریجن کے دوسرے ممالک کے برابر نہیں لے کے آئیں گے. آج آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے ریکارڈ کیا ہے $4.79 بلین ایک مہینے میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی ہے. یہ ہمارا ڈومین ہے، یہ سارا ہمارا ہے. ہم اس کو ان کے پاس، ان کے آگے نہ یورپین یونین میں نہ یو ایس میں. ہم تو یہ کہتے ہیں جی، ہماری رپورٹ میں نے پڑھی منسٹری کی تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ہمارا ایکسپورٹ اس لیے کم ہو گیا کہ امریکہ کی امپورٹ دنیا سے کم ہو گئی. EU کی 11% ہو گئی اور امریکہ کی 9% ہو گئی. ہم سیٹسفائی ہیں کہ ہماری اتنی کم ہوئی تو ٹھیک کم ہوئی. اب بھائی اس کو دیکھو، بنگلہ دیش کی 14% بڑھ گئی تو ہماری کم ہو گئی تو کیوں کم ہوئی؟ یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی انڈسٹری کے اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں. ون لائنر اس کو ٹھیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی انڈسٹری کو کمپٹیٹو بنا دیں، ان کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو دیکھیں، کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کا چارٹ بنائیں، دوسری کنٹریوں کے ساتھ کمپیریزن کریں کہ بنگلہ دیش میں اس کی انرجی کاسٹ کیا ہے، اس کی انٹرسٹ کاسٹ کیا ہے، اس کے ریفائننس پر کاسٹ کیا ہے، اس سامنے انسینٹیوز کیا ہے. وہی چیزیں میں کہتا ہوں کہ ہم کو ایک پیسہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں کوئی انسینٹیو چاہیے. ہم آپ کی اس ایکسپورٹ کو جو آج ہے، جو آپ کا 29-30 بلین ہوگا، اس کو ہم ایزیلی اگلے سال کے اندر 40 سے 42 بلین کر سکتے ہیں اگر ہماری ریکوائرڈ کوانٹم اور کوانٹٹی اور کوالٹی کے اندر انرجی مل جائے اور ہمارے انٹرسٹ ریٹ مناسب ہو جائیں. اچھا زبیر صاحب، ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ گوہر اعجاز صاحب کو بنایا جا رہا ہے تجارت اور صنعت کا وزیر، اور وہ بڑے ویژنری آدمی ہیں اور مجھے توقع ہے کیونکہ وہ ظاہر انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے کوئی پالیسی بنا لی تو میرا خیال ہے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کون سے ایسے معیار فوری طور پہ لینے چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے؟ صاحب، ایک تو ابھی جو نگران حکومت کا جو سٹارٹ اپ ہوا ہے، آپ سوچئے کہ 9 تاریخ کو قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی تھی اور آج 16 تاریخ ہو گئی، اور 24 کروڑ پاکستانی کا ملک ہے. معیشت ہماری IMF کے ایمرجنسی وارڈ میں ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے. نہ صرف وزیر خزانہ نہیں ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے نہ تو کوئی فورن منسٹر ہے اور نہ ہی کوئی فورن سیکریٹری ہے. یہ پیغام کیا دیتا ہے؟ یہ پاکستان کے سرمایہ کار ہیں، جو پاکستان کے باہر سرمایہ کار ہیں، ان کو پیغام دیتا ہے کہ وہ جو غیر یقینی کی فضا تھی وہ سمہاؤ کنٹینیو کر رہی. ایک طرف ہم وہ بناتے ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پالیسی کا تسلسل ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا، اور یہاں ہفتہ بھر گزر گیا ہے اور ہم بغیر کسی فائنانس منسٹر کے ہیں. تو یہ پیغامات جو بھی شروع میں آ رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں جا رہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے. آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ 6 روپے سے زیادہ جو ہے وہ ڈالر چڑھ گیا ہے صرف 2 ہی دنوں کے اندر، اور باقی اثرات جو اس کے سامنے آئیں گے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے نتیجے کے اندر. ابھی غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ دور ہوتی نظر نہیں آ رہی. دو جو ہیں وہ ہوتے ہیں ترقی کے، ایک سیاسی استحکام اور دوسرا پالیسی کا تسلسل. ہم نے 50 سال میں کئی کنٹری. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ڈاکٹر صاحب، اجمل بلوچ صاحب، کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہم نے موٹر وے کا افتتاح کیا تھا نا، 2-4 سالوں میں چھوٹی انڈسٹری کا جال بچ جانا چاہیے تھا اس کے ارد گرد. ہم نے کچھ نہیں کیا. 2-3 چیزیں ہیں، یا تو ہم قومی اسمبلی میں یا یہ نگران حکومت ہی کوئی کر دے، کوئی ایسا قانون پاس کر دیں چائنا کی طرح یا سنگاپور کی طرح یا سعودیہ، جو کرپشن کرے اس پہ سزائے موت ہو، یا کم از کم اس کو عمر قید ہو، وہ باہر نہ آ سکے. اس کے سارے نیب بنا تھا، نیب پاکستان میں یونیک مثال تھی دنیا میں. سر نیب ہمارا 75% لے کے 25% دے کے کہتا ہے جناب تسی تے فارغ ہو، تسی تے موج کرو. اب ایک بندے نے ارب روپے چوری کیا ہے، وہ 75 کروڑ لے لیتے ہیں، 25 کروڑ اس کو دیتے ہیں، جاؤ موج. وہ پھر عدالت کے بعد 2 انگلیاں کھڑی کرتا ہے. یا سزائے موت رکھیں، یا پھر دیکھیں جب تک انڈسٹری کا جال نہیں بچھائیں گے، ملک کے دکاندار کا، ملک کے صنعت کار کا اور زمیندار کا، ان کو خوشحال نہیں کریں گے نا تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا ہے. یہ
مجھے بھی 24-25 سال ہو گئے ہیں. تیسرا سیاسی استحکام نے بہت سارے جنم لیے ہیں, بہت سارے بحرانوں کو جنم دیا ہے. جب تک اس کو یا تو مارشل لا لگا دیں ساری عمر کے لیے, یا پھر اس ملک میں ایسا جمہوری سسٹم لے آئیں جیسے پڑوسی ملک میں ہے کہ جناب تسلسل چل رہا اور ملک ٹھیک ہو جائے. نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جمہوری جب کلچر لے کے آتے تو وہی لوگ آتے ہیں, نئی پارٹی بنتی ہے اس میں بھی پرانے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہم کیا کریں, ہمارا سسٹم ہے, ہم فری نہیں ہیں. ہمارا سسٹم جب ٹھیک ہو جائے گا نا, ہم مرضی سے لوگ جس کو چنیں گے وہ آئے گا, تو پھر میں کہتا ہوں نہیں, لوگ خود مختار ہیں بھائی. وہ آپ کو کیوں نہیں ٹکٹ دیا جاتا, یا آپ الیکشن کھڑے ہوتے تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ سر میں کیوں اس کا حصہ بنوں جہاں پہ مجھے لوگ گالیاں دیں, میں اس ضلالت میں کیوں جاؤں؟ میں اس صاف ستھری اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں جس میں زندگی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں آج تک کہیں سے کوئی چیز ناجائز لی ہو مجھے شوٹ کیا جا سکتا ہے. میں نے آج تک کچھ نہیں لیا کہیں سے, اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہے. کرایہ کی دکان ہے, ایک گھر ہے میرا, میں اس میں رہتا ہوں. اللہ کرے لوگ ایسا کریں کہ حرام کھانا چھوڑ دیں, قسم سے یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹھیک ہونے کا طریقہ نہیں. سسٹم بنانا پڑے گا نا سر, سسٹم جو اچھے لوگ بناتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. وہ کوئی ایسا حکمران ہو جو کہاں سے آئے گا سر؟ وہ پاکستان سے آئے گا سر. وہ ترکی میں بھی تو آیا ہے, وہ چائنا میں بھی تو آیا ہے, وہ سنگاپور میں بھی تو ہے, وہ سعودی عرب میں بھی تو. آپ کا خیال ہے ہم ترکی ہیں, ہم سنگاپور ہیں, ہم چائنا ہیں. نہیں, یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. یہاں عمر لا کیوں نہیں آتا ہے بھائی؟ یہاں عمر لا ہے, سارے ٹھیک ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو مرضی ہم کہتے رہے, وہ اوپر چلے جائیں, وہ نیچے آ جائیں, یہ تھوڑے ہو جائیں, حل ایک ہی ہے کہ عمر لا ہوگا. اللہ کی قسم یہ ملک دنوں میں ٹھیک ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. فیصد آپ نے گفتگو سنی, آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.